سلوات پڑھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہم سب کو راضی ہو جائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد ثمنا لنعمائہ وسببا لزیادۃ احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعاذ من بلائہ والصلاة والسلام علی رسول العربی المکی المدنی الحاشمی القرشی الممتحی الابتحی التحامی بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ درود بھیجیے گا بیت رسول ماحول بنا دے مجلس کا۔ اجازت ہے جی بات رکھی جائے۔ سورت مبارکہ الانفطار سے آیت کریمہ آپ کے ذہنوں کو عطیہ کی ہے۔ کل اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفصیل آپ کے ذہنوں کو نظر کی گئی تھی۔ آج ایک مرتبہ پھر ترجمہ سنیے، اس کے بعد بات آگے جانا چاہتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کس بات پہ اپنے کریم پروردگار سے تکبر کرتا ہے، حالانکہ وہ تیرا وہ خالق ہے جس نے تجھے آسن ترین بنایا۔ جہاں پہ تیری چیزیں رکھنے کے لائق تھیں اس نے وہاں پہ رکھی، جہاں پہ بازوؤں کو لگانا تھا وہاں پہ لگایا، جہاں پہ سر کا رکھنا تھا اس نے وہاں پہ رکھا، جہاں پہ اس نے ٹانگوں کو لگانا تھا اس نے وہاں پہ رکھا۔ اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ تیرے اس پروردگار نے تجھے عدل پہ بنایا۔ سارے سبحان اللہ کریں گے جتنے تشریف فرمائیں، مجلس میں جنت کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے تجھے عدل پہ خلق کیا، کیونکہ اس کے نظام میں بے عدلی نہیں ہے، اس کے نظام میں کوئی عیب نہیں ہے۔ جب اس کے نظام میں کوئی عیب نہیں تو یہ نظام چلانے کے لیے وہ جس کو بھیجے گا اسے بھی عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ سارے مل کے جب وہ نظام چلانے کے لیے بھیجے گا تو اسے بھی ایسا ہونا چاہیے جس میں کوئی عیب نہ ہو، بے عیب ہونا چاہیے۔ کیونکہ انسان تجھے میں نے عدل کے ساتھ بنایا، تجھے میں نے عدل کے ساتھ بنایا۔ ساری دنیا سارا زمانہ یہی کہتا ہے کہ اللہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں تو اسی لیے ہم جانوروں سے بہتر ہیں۔ ہم انسان کسی کو لفٹ نہیں کراتا۔ بھائی عجیب آیت پڑھنا چاہتا ہوں، یہ آیت ہمارے یہاں پہ ممبر سے آپ نے کم پڑھنے والوں سے سماعت کی ہوگی ایک بار، لیکن چونکہ ذکر حسین ہے مجھے موڑ کے ایک عجیب دورائے پہ اپنے سننے والوں کو لانا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ صُمٌّ بُكْمٌ الَّذِينَ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ آواز توحید آئی میرے حبیب، یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، یہ جو لادین ہیں، یہ میرے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جو زبان اتنی مشکل لفظیں سمجھ رہے ہیں وہ ان کا شکر گزار، اتنا خوب، اتنا جو ہے سنجیدہ ٹاپک آپ سن رہے ہیں، آپ کی محنت۔ مانوی حیات کیا ہے ساجد بھائی؟ مانوی حیات کے معنی کیا ہیں؟ اللہ نے انسان کو خلق کیوں کیا؟ اسی بات پہ 8 دن آپ کو زحمت سماعت دینی ہے۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ صُمٌّ بُكْمٌ الَّذِينَ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ میرے حبیب یہ کافر اور مشرک میرے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانوروں سے بدتر کیوں ہیں؟ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، کیونکہ ان میں عقل نہیں ہے۔ اگر عقل ہوتی تو تجھ جیسے محمد کو نہ جھٹلاتے۔ تیری نبوت میں مہربانی یہی لفظ ہے، یہ اتنا مشکل مضمون ہے بھائی۔ اس مضمون پہ جو ہے سب سے
سے زیادہ کمیونٹی نے رجوع کیا ہے میرے پاس دارالخلافہ میں یہ اشرا پڑھتے ہوئے اسلام آباد سب سے زیادہ کمیونٹی اس خشک مضمون کو سننے کے لیے. آپ جتنے ہیں کروڑ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. علم جو ہے یہ مومن میرے حبیب یہ کافر جو ہیں اور مشرک جو ہیں یہ میرے نزدیک جانوروں سے بدتر ہیں. حالانکہ اللہ نے شکل انسانوں جیسی دی تھی, ذہن نہیں ہے ان میں, دل نہیں ہے ان میں, قلب نہیں ہے. پتا چلا ہے صورت انسانی میں, لیکن اللہ کہتا ہے جانوروں سے بدتر ہے. صرف جانور نہیں, جانوروں سے بھی بدتر. اللہ جانے فکر کے قدر کون کرے گا. معلوم ہوا حرام ہونا عیب نہیں, حرامی ہونا عیب ہوتا ہے. مہربانی نہیں, ساروں کا حق بنتا ہے, ساروں کا حق بنتا ہے. ہماری پوری مجلس میں اس وقت تقریباً سب سے زیادہ ایجڈ جو ہیں وہ میرے بزرگوار بیٹھے ہیں. مولا ان بزرگوں کی زندگی کرے. جتنی محبت سے وہ نعرہ مرواتے ہیں آپ سارے مل کے جواب دو اس کا ایک مرتبہ سارے مل کے حیدری. معلوم ہوا بھائیان کہ حرام ہونا ہے وہ نہیں, حرامی ہونا ہے. بھائی اللہ کہتا ہے میرے حبیب یہ کافر اور مشرک جانوروں سے بدتر ہے کیونکہ ان میں عقل نہیں ہے. اگر عقل ہوتی تو اپنے مالک کو پہچانتے, عقل ہوتی تو اپنے سارے پڑھے لکھے بڑے مشکل 4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. 4 آیتیں کم از کم بھائی, اگر میں پڑھ سکوں اس کے بھائی پھر میں سمجھوں گا. یہ 4 آیتوں پہ آپ پوری توجہ کریں. میرے کتنا دوست مجمع ہے, آپ داد بہت زیادہ دے رہے ہیں, بہت زیادہ پذیر آئی, مہربانی آپ کی. بس اب 4 آیتیں سنیں گے. پہلی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب یہ کافر اور مشرک جانوروں سے بدتر ہے. اب اگلی آیت سنیں گے. ارشاد ہوا قرآن حکیم سورۃ اعراف میں اللہ نے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها. آواز توحید آئی. قیامت کے دن ہم جانوروں, انسانوں اور جنوں کی اکثریت سے جہنم کو بھر دیں گے. غور نہیں کر رہے میرے سننے والے, غور کرتے ہو. آیت سنیے, پہلے آیت سنیے, آیت کا پورا مفہوم اپنے ذہن میں لگائے. قیامت کا دن ہوگا اور ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے یہی تو لفظ تھے میرے سننے والے پہنچے نہیں. ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے. اب مسلمان کہتے ہیں جمہوریت کو مانو, جدھر مجمع زیادہ ہو ادھر جانا چاہیے. قرآن کہتا ہے جہنم, اکثریت جہنم میں جائے گی. غور نہیں کر رہے میرے سننے والے, غور نہیں کر رہے. وہاں پہ نہیں پہنچ رہے جہاں پہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں, جہاں پہ بھائی اس ذکر کے لیے میں ذہن سماعت دینا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں. بسم اللہ. کاوڑے سے مہربانی. آپ کے سننے کی کیا بات ہے, آپ کے خلوص کی, آپ کی محبت. بسم اللہ. اور یہ ذکر حسین ہے, ذکر کا ذاکر حسین ہے, جس شہزادے کا ذکر ہے وہ کائنات سے حسین ہے. آپ ہم کیا خوبصورت ہو گئے. یہ ذکر کا حسن ہے جو آپ کے دل کو منور کرتا ہے. یہ 3 آیتیں آپ جلدی سنیے. تینوں آیتوں میں نتیجہ مجھے آپ تک لانا ہے. تینوں آپ نہیں دے, دعا نہیں دے, توجہ کریے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. معاشر کے میدان میں ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو اٹھائیں گے, اٹھا کے جہنم میں بھر دیں گے. کیوں بھر دیں گے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ہم نے ان کو دل دیا تھا, یہ سمجھتے نہیں تھے. سارے بولیں گے تو سارے بھائی ابھی 30 منٹ رکھیں. 30 منٹ جو ہے 35 منٹ ہے اذان آنے میں. 35 منٹ کو تقسیم کرتے ہیں. 3 آیتیں مجھے پڑھنی ہیں, وہ پڑھ کے میں ممبر چھوڑتا ہوں. مسائل کی عبادت ہے آپ کروا دے گا. 4 دقیقے ہیں, بڑا مشکل موضوع ہے. مانوی حیات کیا ہے ساجد بھائی, مانوی حیات کیا ہے؟ مانوی حیات کے بابا جی معنی کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ اب پھر آیت کا ترجمہ سنیے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. قیامت کا دن ہوگا, ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے جہنم کو بھر دیں گے. کیوں بھر دیں گے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ہم نے ان کو دل دیا تھا,
یہ سمجھتے نہیں تھے، دل دیا تھا یہ سمجھتے نہیں تھے، لہم آیون لا یبصرون بہا، ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں تھے۔ لہم عذاب لا یسمعون بہا، ہم نے ان کو کان دیے تھے یہ سنتے نہیں تھے۔ یہی تو آیت ہے بابا، یہ مشکل آیتیں نہیں سمجھیں گے تو میرا مجمع کام ہے۔ ہم نے ان کو دل دیا تھا یہ سمجھتے نہیں تھے۔ یہ جانوروں سے بدتر کیوں ہے کہ دل دیا تھا سمجھتے نہیں تھے، کان دیا تھا یہ سنتے نہیں تھے، آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں تھے۔ معلوم ہوا اللہ کی نظر میں کوئی چہرہ ایسا تھا جس کا دیکھنا عبادت تھا۔ سارے بھائیوں نے دونوں آیتیں سنی تھا، ابھی دو آیتیں نہیں پڑھ سکا میں، جلدی آپ سنیے۔ ہم نے ان کو کان دیے تھے یہ سنتے نہیں تھے، پتا چلا کوئی ذکر تو بابا جی آپ نتیجہ تو میرا مجمع خود نکالے کم از کم، کوئی ذکر ایسا تھا جس کا سننا مانوی حیات تھا، جس کا سننا زندگی کے لیے ضروری تھا، یہ سنتے نہیں تھے۔ پھر آیتیں روکی، 4 آیتیں مجھے پڑھنی تھی، 4 آیتیں میں نے آپ کے استاد کے بھی کیا کہیں، مہربانی بابا مہربانی، آپ کا یہ جملہ میرے لیے یہ جملہ آپ کے لیے میرے لیے میڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کے سننے کے کیا کہنے، اور اٹھنے والے ہر ہاتھ پہ سخی عباس کے ہاتھ کا سایہ ہے۔ اب سنیے، ہم نے ان کو دل دیا تھا یہ سمجھتے نہیں تھے۔ یہ فکر ہے، یہی فکر ہے۔ کل یہاں سے آگے بات ہے جی بالکل، اب سمجھیے، ہم نے دل دیا تھا یہ سمجھتے نہیں تھے۔ پیر یاسر شاہ جی تے پیر محسن شاہ شدید کامڈ، اگر یہ جو 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں ان پہ آپ کا غصہ نہ اترے تو پھینک لینے کا فرق ہے پوری اطمینان سے۔ انشاءاللہ زندگی ہے تو پھر نہ سب پنڈر چھڑ دینا ہے، نہ تو سب باندھی مرنا چھوڑ دینا۔ ہم نے ان کو دل دیا تھا یہ سمجھتے نہیں تھے۔ آئیے قرآن سے پوچھیں کہ یہ دل کسے کہتے ہیں، یہ دل کیا ہے؟ اس دل پہ آئے، اس دل پہ یہ بھائی جان، یہ جو سپیچ کر رہا ہوں اس پہ کمیونٹی پبلک کی جو ہے روزان کر کے یہ سپیچ کے پر دل کی کتنے قسمیں ہیں، دل کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ایک دل جو آپ سب کے سینے میں دھڑک رہا ہے، ظاہری طور پہ یہ دل جو سینے میں دھڑک رہا ہے، دل کی پہلی معنی قلب کی ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو قلب دیا تھا یہ سمجھتے نہیں تھے۔ قلب کی پہلی معنی دل، یہ جو سینے میں دھڑک رہا ہے۔ پھر سنیے، ان فی ذالک لآیات لہم قلوب لذکرا، اللہ نے کہا یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن جو میں نے نازل کیا ہے یہ مومن کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت وہ پاتے ہیں جن کے پاس عقل ہے، عقل ہے، جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس عقل ہے۔ قلب کی پہلی معنی دل، یہ اندر دھڑکنے والا، قلب کی دوسری معنی عقل۔ میرا معزز طیبہ ہے، میرا پاکیزہ مجمع، جتنے ہیں 1 کروڑ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اپنی علمیت لانا مقصد نہیں، مختوم کونین میری زبان اور لہجے میں اتنا اثر دینا کہ میں آنے والے جملوں کو عقیدے کی قلم سے وقت کی پیشانی پر اتنے اداداروں کی موجودگی میں تحریر کرنے جا رہا ہوں۔ قلب مانی دل، قلب مانی عقل۔ پھر تیسری الفاظ ہے یہ مشہور ترین آیت قرآن حکیم کی، جب جنگے احد میں عمر بن عبدود نکلا، ادھر عمر بن عبدود کافروں کے لشکر سے نکلا، مسلمانوں کے لشکر نے اس کو آتا ہوا دیکھا، جب آتا ہوا دیکھا اس وقت قرآن نے اس موقع کی منظر کشی کی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَاقَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، جب مسلمانوں کے لشکر نے آتا ہوا عمر بن عبدود کو دیکھا تو ان کی آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی اور روح باہر نکلنے لگے، ان کے قلب باہر نکلنے لگے، ان کے قلب باہر نکلنے لگے۔ قلب معنی روح،
قلب معنی روح، قلب معنی دل، پورا پنڈال کھڑو جائے فکرے کا بدل پورا نہیں ہوگا. ایک بندہ بھی نہ بولا میں یہی سمجھوں گا مجھے خیرات لینے کا طریقہ نہیں آیا. آخری 3 منٹ 2 منٹ میں ممبر چھوڑنے جا رہا ہوں. قلب معنی دل، قلب معنی عقل، قلب معنی روح، قلب معنی دل، قلب معنی عقل، قلب معنی روح، قلب معنی دل، قلب معنی عقل، قلب معنی روح. اور اسی بات کو محمد عربی نے کہا تھا الفاطمہ قلبی، یہ فاطمہ میرا قلب ہے. معلوم ہوا بطول نام ہے عقل رسالت کا، بطول نام ہے روح رسالت کا، بطول نام ہے قلب رسالت کا. بطول نام ہے بطول نام ہے عقل رسالت کا، بطول نام ہے قلب رسالت کا، بطول نام ہے روح رسالت کا، عقل رسالت کا. بطول نام ہے عقل رسالت کا، عقل رسالت کا. وہی آج بطول کے بیٹے کے ذکر میں جانے کو بدعت سمجھتے ہیں جنہوں نے 1400 سال پہلے محمد کی عقل پہ تہمت لگائی. وہی بدبخت ملا آج بطول کو عقل رسالت نہیں مانتے، کیونکہ ان کو پتا ہے اگر عقل کو مانا تو آنکھیں ہوتی ہیں سر میں، کان ہوتے ہیں سر میں، زبان ہوتی ہے سر میں، پیشانی ہوتی ہے سر میں، نور اترتا ہے سر میں، اور جو سر کو بدن سے جدا کرتا ہے وہ اس بدن کا قاتل کہلاتا ہے. انہیں پتا جب ہم نے بطول کو عقل رسالت مانا تو پھر ہمیں علل اعلان بطول کے قاتلوں پہ لعنت کرنی پڑے گی. تقریر روک دی، تقریر ہوگی. کاش اگر کاش تو کل سے یہاں بات آگے چلے گی. یہ الفاظ آپ سنیے، یہ 4 سطریں بھی نہیں ہوگا. آپ 12 بجے ادھر آئے. اللہ تعالی کے حکم نال میں 10 بجے کر ایک بوا کو پینن ہے، ایک بار سے منت کرے ایک بوا پینن ہے وہ پینن جا دے وہاں سے معافی نہیں ہے. لیکن وہ قیدی ہیں، قید خانے کا مسئلہ ہے، سرکاری وقت ہے وہاں پہ. جب ان کی وہ شفٹ بھائی ملازم چینج ہوتے ہیں اس سے پہلے اگر میں 15 منٹ پہنچ جاؤں تو بھی میری دیہاڑی کھڑی ہے، نوکری کا سوا. مہربانی کریے گا، عقل رسالت نہیں مانا. دلیل میں اپنی طرف سے دیتا شاید آپ کی توجہ نہ جاتی. میرے فکر نہیں، فکر میرے نہیں. صحیح کلندر کبریا نے 7 میں یہ 4 سطریں کہی تھی. یہ 4 سطریں ان کی سنیے. سرکار کلندر کبریا نے کہا تھا کر آپ کتاب کہ نتاؤ ذکر مرتضی لعنت پر آپ کتاب و صاحب کتاب را. صحیح کلندر کہہ رہے تھے کہ وہ کتاب جس میں میرے دادے علی کا ذکر نہ ہو، میں کلندر اس کتاب پہ بھی لعنت کرتا ہوں، اس کے لکھنے والے پہ بھی لعنت کرتا ہوں. میں کلندر سارے ہے رہی، میں کلندر اس کتاب پہ بھی لعنت کرتا ہوں، اس کے لکھنے والے پہ بھی لعنت کرتا ہوں. تسبیح زہدم کہ ترنا نامی کنن طرز کرتنے سگاؤنے جہنم تنابرا. ترجمہ یہاں پہ سنیے، تار جا کے گھروں میں لیجیے گا. کرتنے سگاؤنے جہنم تنابرا. کلندر کہتے ہیں کہ عبادت گزاروں کی وہ تسبیح جس تسبیح میں میری دادی زہرا